اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق ہے اقبال کا تصور تعلیم۔ اقبالیات کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ تعلیم عام طور پر دو قسم کے مراد لیے جاتے ہیں، ایک ہے اصطلاحی تعلیم، دوسرا ہے غیر اصطلاحی تعلیم۔ اصطلاحی تعلیم وہ ہے، پہلے غیر اصطلاحی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی تعلیم ہے جو واضح و نصیحت کے ذریعے دی جائے، جیسے کہ پیغمبر اور رسول امت کی کردار کی تعمیر کے لیے، ان کی اعمال و افعال کے لیے، زندگی کے گزران کے لیے، نیکی اور بدی کے تصور کے لیے، زندگی کے بعد کی حشر، قیامت اور جنت اور دوزخ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے، ایسے تمام امور جو دین سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ انہیں صحائف اور آسمانی کتابیں عطا کرتا ہے، اس کی تشریح کے حوالے سے، توضیح اور وضاحت کے حوالے سے جو باتیں بتاتے ہیں ملت کو، امت کو، بنی نوع انسان کو، وہ بھی ایک تعلیم ہے۔ وہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہتا ہے، اگرچہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ایسی علمی شخصیات دنیا میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے، جو اپنے افکار اور خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دنیا میں زندگی کا ڈھب اٹھانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک تعلیم کا سلسلہ ہے، جبکہ اصطلاحی تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جو باقاعدہ طور پر کسی خاص عمر کے طلباء کو مدارس میں لے جا کے انہیں کسی خاص نصاب کے تحت پڑھنا، لکھنا، بولنا اور سمجھنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ تعلیمی سلسلہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس تعلیم کو، اس طریقہ تعلیم کو، اس نصاب کو، جس سے بچوں کو کسی خاص ہنر سے آشنا کیا جاتا ہے، کسی خاص مضمون سے آشنا کیا جاتا ہے، کچھ خاص مہارتیں انہیں سکھائی جاتی ہے، تہذیب، سلیقہ، ادب، شائستگی، جو زندگی کے نارمز ہیں وہ انہیں سکھائے جاتے ہیں، تو یہ اصطلاحی تعلیم ہے۔ علامہ اقبال نے جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آنکھ کھولی تو اس وقت انگریزی سامراج کا یہاں پہ طوطی بول رہا تھا، اور ہندوستان ایک غلام ریاست کی حیثیت سے برطانوی راج کے زیر تسلط تھا، اور علامہ اقبال کا جب 1938 میں انتقال ہوا تب بھی ہندوستان کا یا یہ موجودہ پاکستان کا بر صغیر کا خطہ تھا بدستور انگریزوں کے زیر قبضہ تھا۔ انگریز یہاں پہ کب آئے؟ 1757، پھر 1799، پھر 1857، اور یہ رفتہ رفتہ سن 1947 تک اس خطے میں جو ہے وہ قابض رہے اور یہاں پہ اپنے نشانات چھوڑ گئے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے بر صغیر کا نظام تعلیم کیسا تھا؟ بالخصوص مسلمانوں کا
مغلوں کی اس وقت بادشاہی تھی، مغل مسلمان تھے، تو مسلمانوں کا طریقہ تعلیم مدارس کا تھا، خانگاہوں میں، مساجد میں چھوٹی چھوٹی درسگاہیں کھلی ہوئی ہوتی تھی، جہاں علماء کرام طلباء کو قرآن پڑھنا سکھاتے، حفظ کرنا سکھاتے، قرآن کی تفسیر سکھاتے، ترجمہ سکھاتے، حدیث سکھاتے، دورہ حدیث اور حدیث میں فارغ و تحصیل، اور اسی طرح فقہ پڑھاتے سکھاتے۔ یہ اسلامی طریقہ تعلیم درسگاہ نظامیہ بغداد کے نصاب کے مطابق ہوتا تھا، اور یہ ہمارے علماء کرام بر صغیر پاک و ہند کے اسی کے مطابق طلباء کو پڑھاتے رہتے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی آغاز میں ایسے مدارس میں یا ایسے مدارس کے استاد جس طرح مولوی میر حسن صاحب ہے، ان سے یہ مدارس کی عربی اور فارسی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس طرح انہیں بچپن میں ان مدارس کی تعلیم کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا، اور پھر انگریزی تعلیم کا بھی انہیں مشاہدہ ہوا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے برعکس اپنے ادارے کھولے، اپنے سکول کھولے، کالج کھولے، یونیورسٹیاں کھولی۔ تو اقبال کو بھی انگریزی تعلیم کا مشاہدہ ہوا، انہوں نے میٹرک کیا، برے کالج سے انٹر کیا، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فلسفہ تک تعلیم حاصل کی، اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے وہ اور بیرسٹری کے لیے انگلینڈ اور مینوف یونیورسٹی گئے۔ تو اس طرح انہیں یورپ میں اور بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی سلسلہ یا انگریزوں یا یورپی سلسلہ تعلیم سے، نظام تعلیم سے انہیں آگاہی ہوئی۔ اسلامی تعلیم کو بھی وہ مشاہدہ کرتے رہے اور انگریزی تعلیم کا بھی مشاہدہ کرتے رہے، اور ان دونوں تعلیمات کے بارے میں جب انہوں نے گہرائی سے غور و فکر سے اس کے بارے میں ادراک کیا، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ دونوں تعلیم موجودہ وقت کے تقاضوں کے تحت ناقص ہیں۔ اسلامی درسگاہوں کی تعلیم میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے محسوس کیا کہ مذہبی معلومات تو اسلامی درسگاہیں پہنچا دیتی ہے، انسان کو جو مذہبی رسومات عبادت ہے، جو فرائض ہیں، ان کو ادائیگی کے لیے وہ طلباء اور علماء تیار کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن میں حفظ کر لیا، قرآن کے مسائل انہوں نے پڑھ لیے، حدیث کے جو ہے نا جی وہ حوالے سے انہوں نے دسترس، عربی کے حوالے سے انہوں نے دسترس پیدا کی، لیکن ان میں کمی یہ تھی کہ ان میں سائنس کی تعلیم نہیں تھی۔ تو سائنس، جدید سائنس معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری تھی۔ علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ ہماری اسلامی درسگاہیں معاشی حوالے سے مسلمانوں کو مضبوط نہیں بنا رہی، ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ان کے پاس سبق، اسباق، کوئی نصاب، کوئی طریقہ تدریس ہے ہی نہیں۔ ان کا دار و مدار اسلامی تعلیم کا صرف مذہبی تعلیم پر ہے، سائنسی تعلیم یا معاشی تعلیم کے اوپر ان کا نصاب مرتب ہی نہیں کیا گیا۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مدارس ہیں یہ جدید دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے پا رہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس تعلیم کی کمزوری کی وجہ سے بیرونی قوت ہے، بالخصوص یورپی قوت ہے، نصارہ یا کلیسا والے یا انگریز بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر آ کے قابل ہو گئے اور ان کو غلام بنا لیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو غلام بنا لیا۔ اقبال نے محسوس کیا کہ یہ ہمارا طریقہ تعلیم ناقص ہے، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کے غلام بن گئے، حالانکہ ہم مسلمانوں کو دنیا کی قیادت کرنی تھی، دنیا کی سربراہی کرنی تھی، ہمارے سربراہ انگریز بن گئے اور ہم ان کے محکوم بن گئے، تو یہ ہماری تعلیمی سسٹم کی کمزوری تھی۔ اس کے برعکس انہوں نے جب انگریزی تعلیم کو دیکھا تو انگریزی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ معیشت کے حوالے سے مضبوط تھی، اس میں جو سائنسی مضامین پڑھائے جاتے تھے، تسخیر فطرت، آسمانوں کے اوپر یعنی جی اڑنا، مشینوں کا تیار کرنا، یہ ریل، یہ بسیں، یہ گاڑیاں، یہ ساری ایجادات جو سائنسی تھی، یہ مغرب سے، مغربی تعلیم کی بدولت حاصل ہو رہی تھی دنیا کو۔ زندگی کی آسائشیں یہ سب مغربی تعلیم کی بدولت انسانوں کو حاصل ہو رہی تھی۔ عالمی طور پر سائنسی تعلیم نے دنیا کو آسائشوں سے ہمکنار کیا،
اور روزی روزگار کے حوالے سے بھی اس نے لوگوں کو خاصا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. مگر اس کے برعکس علامہ اقبال نے یہ دیکھا کہ یہ مذہبی تعلیم سے آ رہی ہے, یہ اخلاقیات سے آ رہی ہے, ایتھکس اس میں نہیں ہے. یہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم مغربی تعلیم, یہ گاڈ فیئرنگ تعلیم نہیں ہے, یہ انسانی خدمت کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے تعلیم نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کش ہے. یہ خاک بازی کی تعلیم ہے, ایک دوسرے کے اوپر خاک ڈالنے کی, خاک اچھالنے کی جو ہے وہ تعلیم ہے. پتھر ایک دوسرے کو مارنے کی تعلیم ہے, بم ایک دوسرے کو مارنے کی تعلیم ہے. بموں کا تجربہ علامہ اقبال کو سن 1914 سے لے کے 19 تک ہوا تھا, کیونکہ پہلی عالمی جنگ سن 14 سے 19 تک ہوتی رہی اور اقبال اس کے شاہد رہے اس وقت. اور اسی دوران میں علامہ اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی لکھی تھی. تو یہ کیا تھا, اقبال نے دیکھا تھا کہ مغربی تعلیم کی وجہ سے یہ جو جنگیں برپا ہوئی ہیں, عالمی جنگ جو برپا ہوئے, یہ مغربی تعلیم کا نقص ہے, یہ خاک بازی سکھاتی ہے یہ تعلیم. لاکھوں کروڑوں انسان پہلی عالمی جنگ کا لقمہ اجل بنے, تو اتنے انسانوں کا قتل عام توپوں, گنوں, مشینوں, جہازوں اور جناب دوسرے ہتھیاروں کی مدد سے لوگوں کو مار دیا گیا. انسانوں کو انسان نہیں سمجھا گیا, اولاد آدم کو اولاد آدم نہیں سمجھا گیا. تو اقبال نے فرمایا یہ جو ہے مغربی تعلیم کا نقص ہے. اگر یہ تعلیم انسانیت کے حوالے سے ہوتی تو پھر اس طرح انسانوں کو مارا نہ جاتا, گاجر مولی کی طرح انسان نہ کٹ رہے ہوتے. اور پھر علامہ اقبال جس وقت ان کا انتقال ہوا سن 1938 میں, تو ایک سال بعد سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی. دوسری جنگ عظیم میں نہ صرف کروڑوں آدمی مرے بلکہ ایٹم بم کا استعمال ہو گیا, اور اس میں لاکھوں افراد پل جھپکتے میں لقمہ اجل کا شکار ہوئے. اور اقبال یہ اس سسٹم کو, مغربی سسٹم کو انسانیت کے لیے, یہ جو سیاسی تعلیم انگریزوں نے جو مروج کی ہے, انسانیت کے لیے نقصان دہ قرار دیا. اور اگرچہ یہ معاشی حوالے سے, انسان کی پیٹ پوجا کے حوالے سے یہ تعلیم کسی قدر فائدہ دیتی ہے, آرام اور آسائش باہم پہنچاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نقصانات بھی ہے کہ انسان کی روحانیت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. روحانی حوالے سے مذہبی تعلیم تو ہے, مگر مذہبی تعلیم میں سیاسی پہلو نہیں ہے, اور سیاسی پہلو والی تعلیم جو مغربی ہے اس میں روحانی یا مذہبی پہلو نہیں ہے. تو اقبال کی نظر میں یہ دونوں خام ہیں, دونوں طریقہ ہے تعلیم خام ہیں, نامکمل ہیں, متناقص ہیں, ان میں نقص ہے, اس میں کمی ہے. اقبال کیا چاہتے ہیں, اقبال چاہتے ہیں کہ کس قسم کی, اقبال پھر کس قسم کی تعلیم چاہتے ہیں, نہ مغربی چاہتے ہیں, نہ مشرقی جو ہے جی مروجہ درس نظامیہ والی تعلیم چاہتے ہیں. تو پھر کیسی تعلیم ہو؟ اقبال چاہتے ہیں کہ تعلیم ایسی ہو جس سے انسان کی خودی مضبوط ہو, خودی کو محوری حیثیت حاصل ہے. اقبال کے افکار میں وہ تعلیم جو انسان کی خودی کو مستحکم بنا دے وہ حقیقی تعلیم ہے. خودی کیسے مستحکم ہو؟ خودی ہے کیا؟ خود کو پہچانو کہ میں کیا ہوں, اللہ کو پہچانو اور اس کی ذات کی حیثیت کو پہچانو, اس کی قدرت کو پہچانو کہ وہ کیا ہے. یعنی آپ خود کو پہچانیں, خدا کو پہچانیں, خدا کے رسول کو پہچانیں, اس نظام ہستی اور کائنات کو پہچانیں, انسان کو پہچانیں. انسان, خدا اور کائنات, ان تینوں کو پہچاننے کا نام اقبال کی نظر میں صحیح تعلیم ہے, اور ایسی تعلیم جس سے انسان کی خودی مضبوط ہو. ایک جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات اپنے افکار میں کرتے ہیں, اپنے اشعار میں کرتے ہیں. اقبال نے اشعار میں تعلیم کے حوالے سے اپنے نظریات کا اظہار کیا, اور نثری حوالوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی, نثر میں بھی تعلیم کے حوالے سے کہ وہ تعلیم کس قسم کی ہو. تو وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے, تو اسماعیل علیہ السلام کیوں تیار ہو گیا, کیسے تیار ہو گیا ایک دم, کہ جب اس کو والد صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو قربان کروں, اور یہ میں نے خواب دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے سچا, تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اقبال کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خود ہی پختہ تھی,
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی خود ہی پختہ تھی. خود ہی پختہ کیسے تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو جانتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کو وہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ صحیح ادراک رکھتے تھے، اس کی ہستی کو وہ صحیح طریقے سے سمجھتے تھے، اور یہی تعلیم اس نے اپنے بیٹے کو بھی دی تھی، اور ان کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی صحیح طریقے سے سمجھتا تھا، اور اپنے والد کی پیغمبروں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھتا تھا، اور اپنے مقام کو بھی صحیح سمجھتا تھا کہ میں کس مقام پر ہوں. تو اللہ کی رضا کے لیے اس نے فوری طور پر جو ہے پیش کر دیا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ میں جو ہے مجھے پیٹھ کے بل لٹا دیں تاکہ آپ کو منہ کے بل ترس نہ آئے، پھر اپنی چھری چلائیں. دیکھیں یہ بیٹا اپنے والد صاحب کو کہہ رہا ہے، دیکھیے یہ کیسے کہہ رہا ہے. ایسا دل جگر مضبوط ہو جانا یہ خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر بے انتہا یقین ہے، یہ اس کی ہستی کو پہچاننے کی بے انتہا بصیرت کی انتہا ہے. یہ تو اقبال اس کو خودی کا نام دیتے ہیں. یہ خودی ہے، اپنے آپ کو پہچانا، خدا کو پہچانا، اس کائنات کو پہچاننا، اس کے سسٹم اور اس کی روحانیت کو پہچاننا، یہ دراصل اپنی خودی کی پختگی ہے. تو اس قسم کی تعلیم اگر ہوگی جس سے انسان کی خودی مضبوط ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے بہتر تعلیم ہے. جس سے خودی کمزور ہوتی ہے تو وہ تعلیم اقبال کی نزدیک ناقص ہے. مغربی تعلیم سے خودی پختہ نہیں ہوتی، اور مشرقی تعلیم سے بھی خودی پختہ نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ ایسے مدارج ہیں کہ جو انسان جو درس گاہی تعلیم کو آدمی حاصل کر لیتا ہے تو کچھ ایسے اس میں کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ جس سے انسان مکمل نہیں ہو پاتا. مثلا ابھی اگر جو ہے نا جی مدارس کی تعلیم سے آدمی ہنر کوئی نہیں سیکھ پاتا، کوئی جو ہے نا جی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں سیکھ پاتا، تو انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب غربت کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، کفر کے قریب لے جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ایک نہ کچھ کمی ہے، رہ گئی ہے. تو وہ اقبال یہی کمی کہتے ہیں اس میں سائنس کی تعلیم نہیں ہے. اسلامی مدارس میں سائنس کی تعلیم نہیں ہے. اگر ان میں سائنس کی تعلیم ہو جائے تو یہ پختہ تعلیم ہے. اور پھر اسی طرح مغربی تعلیم کو کہتے ہیں کہ اس میں الہاد ہے، اس میں الہاد، ملحد بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اعتقاد انسان کا اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اقدار نہیں ہوتی، ویلیوز نہیں ہوتی، ایتھکس نہیں ہوتی. اب میتھمیٹکس ہے، اس میں آپ 2 × 2 4 کریں گے، 4 × 4 8 کریں گے، 4 × 16 ہو جائے گا. اس میں اخلاق کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایتھکس کا اظہار ہوتا ہے. میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور جغرافیہ کے سبجیکٹ میں بھی یہ کہیں پر نہیں ہے. سائنس ہے، یہ اس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ویلیو فری سبجیکٹس ہیں. تو اقبال کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو مغربی تعلیم ہے یہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اس سے خوشحالی آ گئی، لیکن ساتھ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے الہاد بھی پھیل رہا ہے، کفر بھی پھیل رہا ہے. کیونکہ اس سے اعتقادات پھل پھول ہی نہیں رہے، کیونکہ اس میں اعتقادات کے حوالے سے، اس میں اقدار کے حوالے سے، کوئی مذہبیات کے حوالے سے، روحانیات کے حوالے سے کوئی تعلیم نہیں دی جاتی. اگر اس میں اعتقادات کے حوالے سے، مذہبیات کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے تعلیم دی جائے تو پھر مغربی تعلیم کے حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ مشرق اور مغرب کی تعلیم کا انہوں نے موازنہ کیا. ہم اقبال کے کچھ اشعار آپ کو پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. اسی سے علامہ اقبال کے ملتے جلتے اشعار آپ دیکھیں کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے مشرقی تعلیم سے بھی بیزاری کا اظہار کیا، مغربی سے بھی بیزاری کا اظہار کیا کہ مشرقی تعلیم جو ہے وہ معرفت اور جو ہے وہ معیشت دونوں حوالوں سے کمزور ہے. اٹھا میں مدرسہ خانگاہ سے نمناک، مدرسہ اور خانگاہ سے میں اٹھا اور میری دونوں آنکھیں پر نم تھیں اور آنسو سے بھیگی ہوئی تھی. نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. ان میں لائف ہی نہیں ہے، ان میں اخوت اور محبت نہیں ہے، تنگ نظری ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا بھی کوئی ذریعہ ایسا اس کی تعلیمات اس حوالے سے بھی کمزور ہیں، اور ان میں باطن نگاہ جو ہے وہ بھی بیدار انسان کی نہیں ہوتی. اس طرح یہ متناقض تعلیم ہے. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال،
تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کے سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ وہ استاد جو لا الہ نہیں سکھاتے، یعنی کہ معرفت کی بات، روحانیت کی بات اپنے طلباء کو نہیں سکھا پاتے، صرف سائنسی علوم ہی پڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کی مذہب کا گلا گھونٹ دیا۔ اقبال فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، میں کئی کانفرنسوں میں گیا، انٹرنیشنل کانفرنسوں میں گیا، کانفرنس چل رہا ہے جناب، چل رہا ہے، کانفرنس چل رہی ہیں جناب، سیشنز چل رہے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم آتا ہے، زور کا ٹائم آتا ہے، پھر عصر کا ٹائم آتا ہے، پھر مغرب کا ٹائم آتا ہے، تو اکا دکا سکالر پڑھے لکھے، یہ جو پی ایچ ڈی سکالر تک کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، پی ایچ ڈی تک کے لوگ، ڈاکٹر لوگ دیکھے ہیں، وائس چانسلر قسم کے میں نے لوگ دیکھے ہیں تعلیمی اداروں میں، تو وہ نماز کے لیے نہیں جاتے جناب۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ کانفرنس میں کھڑے ہیں، چائے پی رہے ہیں جناب، اور کھانے کے وقت کھانا کھا رہے ہیں، کوٹ پتلون ٹائی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور خوش ہیں، بس گپیاں لگ رہے ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں جناب، سپیکر کے اوپر اپنی تقریریں سن رہے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے، کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی یہ بات بالکل 100% یہاں پہ سچ نظر آتی ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال کو اس چیز کا ادراک تھا۔ شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ ایک دوسرے کو خاک اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ برادر کشی کرتے ہیں، یہ انسانیت کشی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو کتنے لاکھوں اور اب بھی دنیا میں جنگیں ہی جنگیں ہیں، کسی طرف آرام نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے۔ تو تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ یہ مغربی تعلیم کا نقص ہے کہ وہ جناب اس میں رحم اور انسانیت پہلو نہیں، صرف پیسے کماؤ، اپنے ہتھیار بیچو، انسانوں کو مارو۔ یہ بتانے عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ۔ اور پھر خواتین کی تعلیم سے یہ کہا کہ مغرب میں خواتین کو عمومیت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، عمومیت کے درجے سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ تعلیم نہیں ہے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگ و دو۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ تو ایسے لوگ جو زمانے کی قیادت کر سکتے تھے، وہ آج دنیا کے غلام ہیں۔ مسلمان اس سے ملت مراد ہے۔ تو جناب اگر مغرب کا یہ نظریہ ہے، اقبال کے خیال میں مغرب کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمان بچوں کو مغربی تعلیم دو اور ان کو اپنی تعلیم کے مطابق اس طرح ڈھال لو کہ انہیں اپنے ماضی سے، اپنے تاریخ سے کوئی آگاہی نہ رہے، اپنی ثقافت سے، اپنی جو ہے نا جی وہ تمام روایات سے جو ان کے قدیم چلے آ رہے تھے، اس سے وہ بیگانہ ہو جائیں، اس سے وہ کٹ جائیں۔ تو پھر آپ جس طرح چاہیں ان کو مرضی ہے، ان کی مہار کو آپ موڑ لیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے رہیں، جیسے کہ ابھی کر رہے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتا ہے
کہ علم کے تیزاب میں ڈال اس کی ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. یہ مغرب کا جو ہے نا جی وہ نقطۂ نظر ہے لاٹ میں کالے کی تعلیم کا. خودی ہو علم سے محکم تو ہے غیرت جبریل. خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل. خودی ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل. اگر علم سے خودی کو معلومات سے خودی کو محکم بنا دیا جائے مستحکم بنا دیا جائے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غیرت کی طرح یہ مضبوط ہے اور یہ کسی سے دبنے والا نہیں ہے پھر انسان. اور خودی اگر اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محکم ہو جائے تو پھر آپ دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ان میں سورہ اسرافیل جس طرح دنیا کو تلپٹ کر دے گا تو اس طرح آپ مسلمان بھی دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف. لا الہ تو کیا خوف. تعلیم ہو گر فرنگیانہ. اگر فرنگیوں کی تعلیم ہو اور اس کے جوہر میں اور اس کی بنیاد میں لا الہ کا عنصر ہو یعنی روحانیت کا اس میں پہلو موجود ہو تو پھر اس کے حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ علم سے کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے. یہ جو ہم حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں یعنی سونگھنے سے چکھنے سے دیکھنے سے سننے سے اور جناب والا یہ جو محسوس کرنے سے سوچنے سے حواس سے جو محسوس کرتے ہیں تو میں اس سے یہی حصی علم مراد لیتا ہوں. عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے. اس علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آ جاتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے. اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو یہ محض شیطانیت بن جاتی ہے. جس طرح مغرب کی تعلیم کے بارے میں ان کا وہ ہے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. علامہ اقبال روحانیت کو اس تعلیم کا بنیادی جز سمجھتے ہیں اور جہاں پہ مذہبی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ سائنسی تعلیم کو تسخیر فطرت کے حوالے سے معیشت کی ترقی کے حوالے سے اس کا بنیادی جز سمجھتے ہیں. مادی اور روحانی دونوں ترقی اگر کلی طور پر حاصل ہوں تو وہ مکمل تعلیم ہے یعنی تن کی بھی اصلاح ہو اور من کی بھی اصلاح ہو. اگر جسم کمزور ہے اور روح مضبوط ہے تو پھر بھی بات نہیں بنتی. اگر روح کمزور ہے اور جسم جو ہے نا روح کمزور ہے اور جسم جو ہے مضبوط ہے پھر بھی بات نہیں بنتی. اس طرح علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. تعلیم میں سچائی ہو عدل و انصاف کا سبق دینے والا ہو اور بہادری اور جوان مردی سکھانے والا ہو. حریت یعنی جی انسان میں غیرت اور حریت اور حمیت یہ قدروں کو فروغ دینے والی تعلیم ہو کیونکہ یہی چیزیں انسان کو دنیا کا امام بناتی ہے. اگر یہ چیزیں یہ عنصر اس میں نہیں ہے تو پھر تعلیم اقبال کی نظر میں ناقص ہے. اقبال کے یہی خیالات ہیں. اقبال نے کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی ہے تعلیم کے اوپر نہ ہی کوئی وہ جو ہے جی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے رہے اصطلاحی کوئی تعلیم باقاعدہ طور پر ایجوکیشن کی سبجیکٹ کی ایسی تعلیم حاصل کرتے رہے. انہوں نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بال جبریل میں ایک نظم لکھی ہے اور باقی یہ ہے کہ اقبال کچھ عرصے کے لیے اورینٹل کالج میں جو ہے وہ استاد کی حیثیت سے پڑھاتے رہے لیکن بطور مضمون ایجوکیشن سبجیکٹ مضمون انہوں نے کہیں نہ تو تعلیم حاصل کی نہ اس پہ کوئی باقاعدہ کتاب لکھی مگر ان کے یہ تعلیم کے حوالے سے خیالات ان کے کلام میں اور ان کے جو ہے نثری تحریروں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں جس سے ایک ڈھیلا ڈھالا جو ہے وہ ڈھانچہ ہم اقبال کے تصور تعلیم کے حوالے سے بنا سکتے ہیں اور اخذ کر سکتے ہیں کہ اقبال تعلیم کے حوالے سے کیا تصور رکھتے ہیں. یہ تعلیم کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تعارف تھا اقبال کی سوچ کے حوالے سے.
امید ہے کہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔